أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم وربكم وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا ينفعكم اور فائدہ نہیں پہنچا سکتی تم کو نسخی میری خیر خواہی ان اگر اردت تو میں ارادہ کروں ان انصحا یہ کہ بھلا کروں لکم تمہارے ساتھ ان اگر کان ہو اللہ تعالیٰ یرید و چاہتا ان یغویکم یہ کہ وہ تم کو گمراہ کرے وہ ربکم تمہارا رب ہے وإلیہ اور اسی کی طرف ترجعون تم پلٹائے جاؤ گے۔ حضرت نوح علیہ السلام صدیوں لوگوں کو سمجھاتے رہے، لوگوں کلمہ پڑھ لو، ایک اللہ کی بندگی کی طرف آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور پھر سمجھایا، انتہائی پیار کے ساتھ لوگوں کے سامنے یہ بات ذکر کر لی، لوگوں میں تو تمہارا بھلا چاہنے والا ہوں، تمہاری خیر خواہی چاہنے والا ہوں، تمہیں جہنم سے بچتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، تمہیں جنت میں جاتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن اگر تم ضد کی بنا پر، ہٹ درمی کی بنا پر، حق سے مخالفت کی اوپر ہی تلے ہوئے ہو، اس وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اوپر مہر جباریت لگا لے تو پھر میری نصیحتیں تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، پھر میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اور انسان کے دل کے اوپر جب مہر لگ جائے تو پھر کسی بڑے سے بڑے آدمی کی نصیحت بھی اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔ اور انسان کے دل کے اوپر اس وقت مہر لگتی ہے کہ جب انسان کے سامنے حق راستہ واضح ہو جائے، حق واضح ہو جائے اور اس کے باوجود بھی انسان حق کی ناقدری کرتے ہوئے اس کو ٹھکرا دے تو پھر ایسے بندے کے دل کے پر مہر لگ جاتی ہے۔ تو جب حق کی توفیق طلب ہو جائے، مہر لگ جائے تو بڑے سے بڑے آدمی کی نصیحت بھی انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں پر فرمایا وَرَبُّكُمْ وہ اللہ رب العالمین ہی تمہارا رب ہے۔ رب مالک کو کہتے ہیں، پالنے والے کو کہتے ہیں، پروردگار کو کہتے ہیں، تربیت کرنے والے کو کہتے ہیں۔ لوگوں اللہ رب العالمین ہی تمہیں پیدا کرنے والا ہے، وہی تمہاری ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، وہی تمہیں بام عروج تک پہنچانے والا ہے، وہی تمہارے لیے اشیاء کو فراہم کرنے والا ہے۔ لوگوں اسی کا حق بنتا ہے کہ اس کے اوپر ایمان لے آؤ، اس کے آگے جھکنے والے بن جاؤ۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر کے جانا ہے۔ دنیا کے اندر بھی ایمان نہ لانے کی وجہ سے اگر عذاب آ گیا تو یہاں پر بھی عذاب کے اندر گرفتار ہو جاؤ گے، اور مرنے کے بعد بھی مجرمین کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ کو تیار کر رکھا ہے۔ قرآن کا صفحہ صفحہ انسان کو یہ مضمون یاد دلاتا ہے کہ لوگوں ایک دن تم نے مرنا ہے، لوگوں ایک دن قیامت نے آنا ہے، لوگوں ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جب سب کو اللہ تعالیٰ جلائے گا، اٹھائے گا، محشر میں اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ 3 سوالات اس سے پہلے قبر میں ہو جائیں گے، تمہارا رب کون، تمہارا نبی کون، کس دین کے مطابق زندگی گزار کر کے آئے ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم محشر کے میدان میں اپنے پاؤں اس وقت تک اکھاڑ نہیں سکے گا جب تک کہ 5 سوالوں کے جواب دے نہ دے۔ زندگی کے بارے میں، جوانی کے بارے میں، علم کے پر عمل کے بارے میں، اور مال کیسے کمایا تھا اس کے بارے میں، اور مال کو خرچ کیسے کیا اس کے بارے میں۔ جس آدمی نے درست جواب دے دیے وہ فی عیشۃ راضیہ میں چلا جائے گا، دل پسند زندگی میں چلا جائے گا۔ اور جو درست جواب نہ دے سکا، جس نے مرضی کی زندگی گزاری، جس نے کفر کی زندگی گزاری، اس کے لیے وہ بئس المصیر ہوگا، بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو حق کو اختیار کر لیا ہے،
اس حق کے اوپر قائم رہنے کی موت تک اللہ تعالیٰ میں استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری موت ایمان کے اوپر آئے اور آخرت کے اندر ہم جہنم سے بچنے والے، جنت کے اندر جانے والے بن جائیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔